خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے درس میں ہم وضو کے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم نے شرائط وغیرہ ختم کیے تھے. وضو کے شرائط کیا ہیں؟ وضو کے شرائط کیا ہیں؟ تو آج ہم پتہ کر لیں گے کہ وضو کن کن معاملات میں کیا جاتا ہے. وضو کن کن معاملات میں کیا جاتا ہے یعنی کہاں کیا جاتا ہے. ایک، دو، تین، چار، پانچ اور چھ جگہوں پر وضو کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر ایک، نماز. کون سی والی نماز؟ نماز میت. لیکن مریں گے کیوں پہلے؟ نماز میت کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن ہم کیوں پہلے ہی مر جائیں گے؟ یہ نماز میں تو آخر پہ آئے گی، اس لیے ہم کہیں گے نماز میت کے علاوہ سبھی واجب نمازیں جب پڑھنی ہوں تو وضو کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا. اور دوسرا ہوا وہ مقام جہاں آپ نماز میں سجدہ بھول چکے ہوں، تشہد بھول چکے ہوں، کوئی چیز بھول چکے ہوں. وہ بھولی ہوئی چیز آپ بعد میں پڑھیں گے، صرف اتنی سی، چونکہ وہ نماز واجب کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس میں بھی وضو ضروری ہے. اس لیے وہ دوسرا مقام بن جائے گا. یہ نمبر ایک اور یہ نمبر دو. بھولے ہوئے ایک سجدہ سہو آپ کے ذمہ تھا، آپ نے نہیں کیا، بعد میں یاد آیا، بھول گئے اور بعد میں یاد آیا، تو اس کے لیے. اور پھر بھولے ہوئے تشہد کے لیے، تشہد پڑھنا تھا، بھول چکے ہیں. اگر یہ لیکن یہ کب؟ اگر بیچ میں حدث سرزد ہو جائے. آپ نے نماز پڑھی، پھر بھول گئے، سجدہ سہو پڑھنا تھا، تشہد بھولا ہوا پڑھنا تھا، لیکن بیچ میں حدث سرزد ہو گیا، آپ کا وضو باطل ہو گیا. اس کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا ضروری. اگر بیچ میں
حدث کیا چیز ہوتی ہے؟ حدث ہاں ٹھیک ہے، پیشاب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کا ایک ٹرم بتائیے نا تاکہ سب پر اپلائی ہو جائے. ایک عام سی اصطلاح بتائیے حدث کے لیے جو ہر جگہ استعمال ہو جائے گی. یہ بھی حدث ہے، یہ بھی حدث ہے، یہ بھی ہے. حدث کس کو کہیں گے؟ جہاں معنوی طہارت آپ کا باطل ہو چکا ہو. معنوی طہارت. ایک ہوتا ہے بدنی طہارت ہوتا ہے آپ کے بدن پر کہیں نجاست لگ گئی، اس کو پاک کرنا ہے. وہ حدث نہیں، وہ خبث ہے، اس لیے اس کو دھو کے پاک کرنا ہے، ختم. اس میں وضو کی ضرورت نہیں. اگر آپ باوضو ہیں، باغسل ہیں تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس نجاست کو پاک کرنا ہوگا. لیکن حدث جب ہوگا سرزد تو حدث کی صورت میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا ہوگا. غسل ٹوٹ گیا، غسل کرنا ہوگا. جو چیز باطل ہو گئی اس کو کرنا پڑے گا وہ کام کرنے کے لیے جس میں وہ ضروری ہے. اور تیسری چیز، خدا کرے آپ کو حج نصیب ہو تو طواف خانہ کعبہ کے لیے، طواف خانہ کعبہ جب طواف آپ کریں گے وہ بھی باوضو کرنا ہے، وہ بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے خانہ کعبہ کا طواف. اس کے علاوہ چوتھا، آپ نے نظر کیا یا عہد کیا میں وضو کروں گا، یا قسم آپ نے لی ہوئی ہے اس قسم کو بجا لانے کے لیے یعنی آپ نے کوئی نظر رکھی ہوئی ہے، وہ ادا کرنے بجا لانی، عہد بجا لانا، قسم بجا لانی ہے تو باوضو رہنا ہوگا اس دوران. جب آپ وہ کام کریں گے باوضو رہیں گے. کون سا کام؟ جو آپ نے شاباش نظر رکھی ہے، جو آپ نے عہد کیا ہوا ہے، اور جو آپ نے قسم لے رکھی ہے فلاں کام میں کروں گا، واللہ میں فلاں کام کروں گا. تو جب آپ وہ کام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے وہ آپ پر واجب ہے اب، تو اس لیے آپ کو اس وقت باوضو ہونا لازمی ہے. اسی طرح آپ نے مثال کے طور پر نظر کیا کہ بدن کا جو میرا حصہ ہے، کوئی بھی ہاتھ ہے، آپ کے ہونٹ ہے، قرآن کا ایک بوسہ لوں گا، قرآن کے الفاظ کا. قرآن مطلب ہوتا ہے قرآن کے الفاظ، باہر سے مسلم نہیں، باہر سے قرآن نہیں ہے، اندر جو الفاظ ہیں وہ قرآن ہے. حاشیے قرآن نہیں ہے. حاشیے میں آپ بغیر طہارت کے بوسہ لے سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں. لیکن جب قرآن کہتے ہیں، قرآن کا مطلب ہوتا ہے حرف، لکھائی، کتابت. اسے آپ نظر کریں گے کہ میں اس سے لمس اپنا کروں گا، اپنے بدن کا لمس کروں گا، بدن کے کسی حصے سے ان حروف کو چھو لوں گا. اس کو لمس قرآن کہتے ہیں. تو لمس قرآن آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے نظر نہیں کیا ہوا ہے تو لمس قرآن کرنا کیوں ہے؟ ہاں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے اس وقت لمس ہو سکتا ہے تو باوضو کرنا ہوگا. آپ اٹھا کے رکھیں گے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نظر کریں میں قرآن کو لمس کروں گا ایک بوسے سے، ایک ہاتھ پھیرنے سے، کچھ لوگ ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں، پتھروں پر بھی پھیرتے ہیں اور پھر بھی کرتے ہیں، ہے نا. تو جب آپ نے یہ نظر کیا ہوا ہے قرآن کے بارے میں لمس کرنے کا بدن کے کسی حصے سے، تو لمس کرنے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے. بدن کے کسی حصے سے لمس قرآن یعنی چھو لینا قرآن کو، لمس قرآن کی نظر کی ہوئی ہو. یہ پانچواں. اور چھٹا، پانچواں اور اس کے بعد چھٹا آخری کس مقام پر ہے. آخری یہ ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا قرآن شریف کا ایک ورقہ ہی صحیح یا پورا قرآن شریف وہ کہیں نجس ہو چکا ہے یا نجاست میں گرا ہوا ہے.
یا نجس ہو چکا ہے بچے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے یا آپ نے دیکھ لیا آپ اس کو پاک کریں گے کس کو قرآن کو پاک کریں گے تو ہاتھ لگ جائے گا اس لیے وضو کرنا لازمی ہے اور خاص طور پر اگر وضو کرنے میں آپ کو طوالت لگ جائے گی طوالت اس میں ٹائم لگے گا اور ادھر سے قرآن کو نجس رہنے دینا قرآن کی بے حرمتی شمار ہوگی قرآن کو نجس رہنے دیا یہ قرآن کی حرمت ہے یا بے حرمتی ہے بے عزتی ہے بے حرمتی ہے اگر آپ کو یہ انداز ہو رہے ہو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی جتنا ٹائم میں وضو کر لوں گا اتنی دیر تک تو قرآن کی بے حرمتی ہوگی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ قرآن نجس رہے اتنی دیر جتنی دیر تک وضو میں کروں اس صورت میں وضو کرنا لازمی نہیں ہے بغیر وضو کے آپ پاک کریں گے لیکن اگر یہ طوالت کا خدشہ نہ ہو بے حرمتی کا تو اس وقت وضو کرنا لازمی ہے تو گویا قرآن کو پاک کرنے کے لیے نجس شدہ قرآن کو پاک کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے نجس شدہ قرآن کو پاک کرنے کے لیے نجس شدہ قرآن کو پاک کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے وضو ضروری ہے اب جو میں نے تفصیل بتائی وہ بے حرمتی کی اور کس صورت میں بغیر وضو کے بھی پاک کر سکتے وہ الگ چیز ہے وہ اس کی استثناء وغیرہ ہے تو اصل میں یہ ہے نجس شدہ قرآن کو پاک کرنے کے لیے وضو ضروری ہے وضو کہاں کہاں کیا جاتا ہے نمبر ایک نماز میت اور سبھی واجب نمازیں جب ہوں پڑھنی تو اس وقت نمبر 2 بھولا ہوا سجدہ یا تشہد ہے اگر بیچ میں حدث سرزد ہو جائے تو نئے سرے سے وضو کرنا لازمی ہے نمبر 3 خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہو تو وضو لازمی ہے نمبر 4 نظر لی ہو عہد کیا ہو قسم لے لی ہو اسے ان میں سے کسی بھی چیز کو بجا لانے کے لیے وضو ضروری ہے نمبر 5 بدن کے کسی حصے سے قرآن کا لمس کرنے کی نظر نظر نہ کی ہو تو پھر ضروری نہیں ہے لیکن نظر کی ہو تو آپ کو ایک دم سے وہ نظر بجا لانے کے لیے وضو کر کے یہ نظر بجا لانی پڑے گی اور وضو کر کے اور چھٹی چیز نجس شدہ قرآن ہو آپ نے دیکھ لیا پاک کرنا ہے لیکن ایک وضو کیجئے اس کے بعد پاک کیجئے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں قرآن کو اوکے ٹھیک ہو گیا کلیئر ہے نا بہت اچھے آگے چلتے ہیں اب آپ آگے چلتے ہیں اور آگے ہم کیا پڑھیں گے آگے ہم پڑھیں گے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یعنی وضو کے مبطلات کون سے ہیں مبطلات باطل کرنے والی چیزیں وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں وضو کو باطل کرنے والی چیزیں مبطلات وضو مبطلات وضو کے مبطلات باطل کرنے والی چیزیں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے 1 2 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6 اور اس کے بعد 7 ٹھیک ہے 7 چیزیں آپ کو پتہ ہے پہلی چیز ہے پیشاب پھر لے آدمی تو پیشاب کر لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب پہلی چیز ہے پیشاب کر لیں پیشاب کرنا اور دوسری چیز اس کا جو مسیرہ بائی ہے
पाखाना फिरना, पेशाब करना, पाखाना फिरना। और तीसरी चीज़ पाखाने के मखरज से, पाखाना के मखरज से। ये क्या होता है पाखाने के मखरज से? मखरज क्या होता है? एग्ज़िट, जहाँ पाखाना बाहर निकलता है, वहाँ से पाखाने के बजाय रियाह निकले। रियाह जमा है रिह की, हवाएं, रियाह निकले। रियाह जानते हैं क्या होती है? जब आप बहुत ज़्यादा राजमाश खाते हैं, जब बहुत ज़्यादा समोसे खाते हैं तो रियाह निकलते हैं। और वो रियाह दो तरह के हो सकते हैं, या तो बेसदा हो सकते हैं, बेचारे शर्मदार हैं, या बासदा हो सकते हैं और आपको बहुत खजालत का सामना करना पड़ता है। उन रियाह से भी वज़ू बातिल होता है। ठीक है। उसके बाद नींद, जब नींद आ जाए, मुफैज़ अपना काम करो, जब नींद आ जाए, लेकिन कैसी नींद? जिससे आप कुछ देख न सकें या कुछ सुन न सकें। आप कुछ देख ना सकें या सुन, ऐसी नींद आपको आ गई, सामने जो कुछ आप देख ही नहीं रहे, आंखें बंद हो गई। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंखें खुल नहीं रही हैं क्योंकि आप लोग सो रहे हैं। तो इस वजह से आप देख ही नहीं सकते और नहीं सकते, लेकिन मुमकिन है कि आप सुन रहे हों, कोई बातें आपस में कर रहे हैं, मुमकिन है आप ही की ग़ैबत कर रहे हैं और आप वो सब सुन रहे हैं। और जब आपकी नींद खुलती है तो आप उसे कहते हैं आप मेरे बारे में ये और ये और ये और ये कह रहे थे, मेरी ग़ीबत करते थे। तो गोया आप सुन रहे थे लेकिन देख न सकते थे। ऐसी नींद से वज़ू नहीं टूटता है। दोनों चीज़ें हों, एक और दो, नींद जिसमें कि न कुछ आदमी देख सके और न कुछ सुन सके, दोनों सूरतें जब हों तभी आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। गर्मियों का ज़माना है, आप नमाज जुमा पढ़ने के लिए चले गए और गर्मियों में थोड़ा सा गलबा आ जाता है नींद का, और आप अपनी तरफ से आंखें खोल के देख रहे हैं, आंखें नहीं मान रही और आंखें बंद हो रही हैं, और बंद होते होते आप देख ही नहीं रहे इधर उधर क्या हो रहा है, लेकिन आप खुतबा सुन रहे हैं, इमाम जुमा का खुतबा सुन रहे हैं, वज़ू बातिल नहीं। लेकिन ये भी पता नहीं इमाम जुमा ने खुतबा कब पढ़ लिया, अज़ान पढ़ने वाले ने कब, मौज़िन ने अज़ान दे दी और अब लोग आपको कह रहे हैं उठो भाई अल्लाह अकबर करो, तो आपको उस वक्त जान है बाहर, पहले वज़ू करना है क्योंकि आपका वज़ू टूट चुका है। समझ रहे हैं? तो इसके बाद कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी अक़ल ज़ायल हो जाए, अक़ल ज़ाया हो जाए, आप बहुत आक़िल हैं, आपकी अक़ल के क्या कहने, लेकिन कभी कभी आपकी अक़ल ज़ायल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, काम ही नहीं करती। किस सूरत में? जैसे आप बेहोश हो गए, बेहोशी में, या आप मस्त हो गए, पता नहीं क्या पिया है क्या खाया, मस्त हो गए, तो मस्ती हो गई, बेहोशी हो गई, मस्ती हो गई। या खुदा बचाए यूसुफ बिन हजाज के उस बूढ़े की तरह 3 दिन का दीवानगी का दौरा पड़ गया, दीवानगी आ गई और वो सिर्फ 3 दिन रहेगी, क्योंकि असली दीवानगी नहीं, बहाने के तौर पर है। तो दीवाना होता है कोई, मस्त हो जाता है कुछ पी कर खा कर, या बेहोश हो जाता है किसी भी वजह से, तो इस चीज़ से भी वज़ू टूट जाता है। कोई काम करना हो जहाँ वज़ू की ज़रूरत है उसको पहले वज़ू करना पड़ेगा। ठीक है? इन चीज़ों से जिनसे अक़ल ज़ाहिल हो जाए वज़ू करना लाजमी है। उसके बाद औरतों की सूरत में, माँ बहन बेटी, औरतों के सिलसिले में
اگر ہماری بہن، ہماری بیٹی یا ہماری ماں خون استحاضہ دیکھے، خون استحاضہ دیکھے، خون استحاضہ دیکھے، یعنی اس کو خون آ جائے اور وہ خون استحاضہ ہو، تو خون استحاضہ سے بھی وضو ٹوٹتا ہے اور اس کو پہلے وضو کرنا پڑتا ہے تبھی وہ نماز پڑھ سکتی، اور اس میں اللہ کا احکام ہے تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خون استحاضہ۔ اور 7واں کام، ہر کوئی کام، ہر کوئی کام، کون سا کام؟ جس سے غسل کرنا ضروری ہو جائے، ضروری ہو جائے۔ بتائیے کون سا غسل آپ کے ذمہ چڑھتا ہے کہ غسل کرنا ہے؟ کون سے کام ہیں بتائیے؟ شاباش۔ ہاں، جنب، جیسے جنب آدمی ہو جائے یعنی جنابت، کوئی اور کام، غسل کس سے اور واجب ہے؟ ایک تو جنابت سے ہوتا ہے۔ ہاں شاباش، بالکل صحیح ہے، بولیے۔ مسی میں ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ غلط بھی ہو کوئی پرواہ نہیں۔ مس سے، میت سے، اور بھی کوئی ماں، بہن، بیٹی، اس کو استحاضہ آ جائے تو وضو لازمی، اور استحاضہ کے بجائے اگر کچھ اور آ جائے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں، حیض آ جائے، یعنی حیض۔ دونوں خون ہے، یہ خون ایک طرح کا ہوتا ہے، یہ دوسرے طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں وضو کرنا ہوتا ہے، اس میں غسل کرنا ہوتا ہے۔ جب ایسا کوئی کام پیش آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔